ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنی۔ کہا جی پوچھی۔ کہا زمین و آسمان میں سب سے زیادہ سخت ترین شے کون سی ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں زمین و آسمان میں سب سے زیادہ سخت ترین شے جو ہے نا وہ خدا کا غضب ہے، وہ خدا تعالیٰ کا قہر ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے جس سے خود جہنم بھی کانپتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا حضرت پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ خدا تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اور یہی 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی دعوت دیتی ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت بھی دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت بھی دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کو دعوت بھی دیتی ہیں۔ کہا جی کون کون سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلا غصہ۔ غصہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے، جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جو آئے کر دیتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو بے عزت کرتا ہے، غصے کی حالت میں جو ہوتا ہے بندہ کر ڈالتا ہے۔ فرمایا غصہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص مولوی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصے کا میں بڑا تیز ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا ہو جس کو میں برتاؤں میرا غصہ ختم ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ٹوٹکا بتا دیں، اس بیماری سے میں آزاد ہو جاؤں۔ جب غصہ آتا ہے تو میں بڑے بڑے نقصان کر ڈالتا ہوں، بعد میں پچھتاتا رہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے اب جب تجھے غصہ آئے نا جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا، جب بھی غصہ آئے۔ اس نوجوان نے ایسے ہی کیا، جب بھی غصہ آتا فوراً چلا جاتا جنگل میں، درخت میں کیل ٹھوکتا رہا۔ دن گزرتے گئے، کچھ دن بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہ شخص مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے جو ٹوٹکا مجھے بتایا تھا نا الحمدللہ میرا غصہ ختم ہو گیا، اس بیماری سے مجھے نجات مل گئی۔ اب مولوی صاحب نے کہا بیٹے جاؤ جو کیل ٹھوکے تھے نا وہ باہر نکال کے۔ اب یہ نوجوان گیا جنگل میں، اس نے کیل تو نکال لی لیکن درخت میں سوراخ باقی رہ گئے، کیل نکل آئے سوراخ باقی رہ گئے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا بیٹے یہ وہ سوراخ ہیں جو تو غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں پر کیا کرتا تھا۔ بیٹا دیکھ کیل نکل گئے ہیں، سوراخ باقی رہ گئے ہیں، اب یہ سوراخ ختم نہیں ہوگا۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز، پہلی صورت، یہ جو غصہ ہے، غصہ خدا کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ جو شخص غصے پہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا ایسے سمجھے کہ میں خدا کے غضب کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس لیے خدا را جس وقت بھی غصہ آ جائے تو خدا کے غضب کو یاد کر لیا کرو۔ غصے کے وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہوتا۔ غصے کے وقت جو شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جو شخص کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، ایسے سمجھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہے۔ دوسری چیز بیوی سے اچھا سلوک، گھر والوں سے اچھا سلوک، بچوں سے اچھا سلوک۔ جو شخص بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، مارتا ہے، بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، ہر وقت تلخ لہجے میں بات کرنا، بد مزاجی اپنانا، ایسا شخص بھی ایسے سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کے قہر کو دعوت دے رہا ہوں، خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوں۔ اور جو شخص اپنے گھر میں اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، بچوں کو عزت دیتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پیار سے بولتا ہے، محبت سے بولتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے، دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، گھر میں خوشحالی پیدا کرتا ہے، تو ایسا شخص گویا ایسے سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہوں۔ تیسری چیز اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریب ہمسائے کی مدد کرنا۔ ایسا نہ ہو خود مالدار ہو، تمہارے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، تم پیسے والے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے میرے محلے میں رہنے والا فلاں شخص غریب ہے، اس کے گھر گندم نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ
روٹی کھائے بغیر سو گیا ہوگا، اگر تم ان کی مدد نہیں کر رہے تو سمجھ لینا تم لوگ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہو، تم لوگ خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جو شخص غریب ہمسائے کی دیکھ بھال کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ان کے غموں کو اپنا غم سمجھتا ہے، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، ان کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھتا ہے، پریشانی کے وقت، بیماری کے وقت ان سے ان کا حال چال پوچھتا ہے، تو ایسا شخص ایسے سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہوں۔ چوتھا شخص، جو شخص والدین کی خدمت نہیں کرتا، جو شخص والدین کو ستاتا ہے، والدین کو ڈانٹتا ہے، والدین کے آگے تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، ایسا شخص ایسے سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوں۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے، اوہ چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی، کون سی زمینیں بنائی؟ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، آئے خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا، آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں باتوں پہ کہتا ہے، او چٹی داڑھی والے، او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا، کیا کچھ اکٹھا کیا، کون سی دولت اکٹھی کی؟ میں نے کہا نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے تجھے جوان کیا، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین سے دعائیں لیتا ہے، گویا ایسے سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہا۔ پانچویں چیز، آخری چیز، بے نمازی انسان۔ بے نمازی انسان بھی خدا تعالیٰ کے قہر کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ بے نمازی بن کر خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دینا بھائیو۔ نماز پڑھنا، اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اور جو شخص صبح سویرے، جس وقت ہر بندہ مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، گرم گرم بستروں میں، نرم نرم بستروں پہ سویا ہوا مزے کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اس وقت جب بندہ سردی میں اٹھتا ہے نا، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ قیمتی سر جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، جس کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی ہے، سننے کی صلاحیت بھی ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، اتنا بڑا قیمتی سر، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا سر جب مالک کے آگے جھکتا ہے نا، تو کریم رب اس کو اپنے قرب کے نزدیک کر دیتا ہے، اسے اپنے کرم کے نزدیک کر دیتا ہے، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو بھائیو، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت بھی دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت بھی دیتی ہیں۔ ان 5 چیزوں کو اگر صحیح برتاؤ گے، صحیح طرح سے اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دو گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دو گے میاں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا